بھارت کے ایک گاؤں کی کہانی آپ کو بتائیں گے کہ کیسے راتوں رات یہ گاؤں صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ جی ہاں، بھارت کے دل میں راجستھان کے گرم ریگستان میں ایک ایسا گاؤں تھا جہاں لوگوں کی ہنسی، بچوں کی کلکاریاں اور زندگی کی خوشبو ہوا کے ساتھ بہتی تھی۔ مگر ایک رات ایسا وقت صرف خالی گھر تھے، خاموش گلیاں اور ریت میں بکھری ایسی یہ کہانی جسے آج تک کوئی سمجھ نہیں سکا۔ آج میں آپ کو اس گاؤں کی آخری لمحوں کی وہ سچی داستان سنانے والا ہوں جو شاید آپ کی روح تک ہلا دے گی۔ ناظرین اکرام، ہمیشہ کی طرح ہم اپنے ناظرین سے کہیں گے کہ ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹس ضرور کیجئے گا۔ ریگستان انڈیا کا سرائی علاقہ کالا دھار نام ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ سورج کی کرنیں ریت پر پڑتی جیسے سونا چمک رہا ہو، ہوا میں کبھی لو چلتی، کبھی ٹھنڈی ریت کی مہک۔ اس گاؤں کے لوگ سادہ، محبت کرنے والے اور ایک دوسرے کے درد بانٹنے والے تھے۔ مرد صبح سویرے کھیتوں، کھالوں اور اونٹوں کے ساتھ نکلتے، عورتیں کنووں سے پانی بھرتی، چولہے جلاتے، بچے ریت پر قلعے بناتے اور بزرگ پیپل کے درختوں کے نیچے بیٹھ کر قصے سناتے۔ یہ گاؤں صرف ایک جگہ نہیں تھا، یہ زندگی تھا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک رات گاؤں میں ہوا بالکل خاموش ہو گئی، جیسے سرا نے سانس روک لی ہو۔ عورتوں نے کہا ہوا میں عجیب بو ہے، جانور بے چین ہونے لگے، کتے گاؤں کے بیچ آسمان کی طرف دیکھ کر بھونکنے لگے۔ ایک بچہ اپنی ماں سے بولا، امی چھت پر کوئی چل رہا ہے۔ ماں نے دروازہ بند کیا اور بچے کو سینے سے لگا لیا۔ رات گہری ہوتی گئی، لوگوں نے گھروں کے پاس ایک لمبا سا سایہ دیکھا جسے کوئی بڑا جسم دھیرے دھیرے چل رہا ہو۔ گاؤں کی 80 سالہ دادی نے دیوار تھامی اور کہا، یہ رات ٹھیک نہیں، کچھ برا ہونے والا ہے۔ مگر کسی نے اس کی بات کو سنجیدہ نہ لیا۔ رات کے تیسرے پہر گاؤں کی کنویں کے پاس ایک آدمی دیکھا گیا، قد لمبا، جسم دبلا، چہرہ دھند میں چھپا ہوا۔ دو نوجوان اسے آواز دینے لگے، مگر وہ خاموش رہا، پھر لمحے میں ریت کے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ لوگوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی، بزرگوں نے سب گھروں کو پیغام بھیجا، آج رات کوئی بڑا گھر سے باہر نہ آئے۔ گاؤں کی گلیوں میں سناٹا چھا گیا، دروازے بند، چراغ بجھتے ہوئے اور فضا میں ایک انجانا خوف، جیسے سرا خود کچھ بول رہا ہو۔ اگلے دن لوگوں کے چہروں پر خوف تھا، عورتوں نے بچوں کو گھروں میں رکھا، مرد دور تک نکلنے سے ڈرتے رہے۔ شام ہوتے ہی کچھ لوگوں نے آسمان میں سرخ روشنی دیکھی، جیسے کوئی دور بہت بڑا شعلہ بڑک کر بجھ گیا ہو۔ ایک بزرگ نے کہا، یہ رب کی طرف سے کوئی اشارہ ہے، ہم اس زمین پر محفوظ نہیں ہیں۔ مگر گاؤں کے سردار نے کہا، یہ صرف وہم ہے، سب ٹھیک ہے۔ وہ ٹھیک نہیں تھا۔ اس رات آنے والی صبح کسی کے نصیب میں نہ تھی۔ رات کا پہلا پہر آیا، پھر تیز ہوا چلی، پھر اچانک تھم گئی، پھر ایسا لگا جیسے زمین خود ہل رہی ہو، جیسے نیچے سے کوئی سانس لے رہا ہو۔ چند گھروں کے چراغ ایک ساتھ بجھ گئے، حالانکہ ہوا نہیں تھی۔ ایک عورت چیخ کر اٹھی، کوئی گھر کے پیچھے کھڑا ہے۔ مردوں نے نکل کر کہا اور دیکھا، مگر کچھ نہ ملا۔ پھر اچانک جانوروں نے ایک ساتھ بھاگنا شروع کر دیا، اونٹ، بکریاں، گائیں، سب ریت کے میدان کی طرف بھاگے، جیسے آسمان ٹوٹ رہا ہو۔ گاؤں والے حیران، خوف زدہ، کچھ سہمے ہوئے تھے، گھروں میں دبکے رہے۔ اور پھر آسمان کے بیچوں بیچ ایک کالا سیاہ سایہ بہت نیچے آیا۔ کسی نے چیخ کر کہا، سب گھر چھوڑ دو، یہ جگہ چھوڑ دو، فوراً بھاگو۔ اور اس لمحے پورا گاؤں ایک عجیب روشنی میں مہک گیا۔ آوازیں، چیخیں، پھر خاموشی، لمحوں میں زندگی بجھ گئی۔ پاس کے گاؤں کا ایک مسافر کالا دھارا پہنچا تو وہاں منظر دیکھ کر حیران رہ گیا کہ گھر کھلے تھے، چولہے پر تازہ کھانا تھا، بچوں کے کھلونے وہیں تھے اور دودھ کے برتن میں ابھی بھاپ تھی، لیکن ایک بھی آدمی موجود نہ تھا، جیسے چند لمحے پہلے یہاں سب تھے اور پھر ہوا نے سب کو کھا لیا۔ جب پولیس آئی تو وہ بھی حیران رہ گئی۔ کوئی خون نہیں تھا، کوئی مار پیٹ نہیں تھی، کوئی جدوجہد نہیں تھی، جیسے لوگ آرام سے چلے گئے ہوں۔ لیکن وہ گئے کہاں؟ گاؤں کے بیچ ایک لمبی باریک لائن ملی جس سے بہت سے لوگ بھاگے ہوں، مگر ریت کے چند قدم بعد وہ نشان ختم ہو جاتا ہے۔ سرکاری رپورٹ میں لکھا، یہ واقعہ عام نہیں، اس میں کچھ پراسرار ہے۔
ایک گھر سے ایک پرانی ڈائری ملی۔ یہ ایک نوجوان لڑکی کی ڈائری تھی۔ آخری صفحات میں لکھا تھا، رات کو ایک سایہ مجھے آواز دیتا ہے، کہتا ہے یہاں مت رہو، یہ زمین تمہارے نہیں، تمہیں نہیں چھوڑے گی، آج رات کچھ ہونے والا ہے، ہم یہاں سے جا رہے ہیں۔ یہ آخری لائن تھی۔ اگر کوئی یہ ڈائری پڑھے تو جان لے کہ ہم نے اپنا گھر اپنی مرضی سے نہیں چھوڑا، ہمیں چھوڑنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ ماہرین نے کئی تحقیق کی، کچھ نے کہا یہ زیر زمین زہریلی گیس کا واقعہ تھا، کچھ نے کہا ریت کا بگولا سب کو بہا لے گیا، کچھ نے کہا اسے بد روح کا اثر قرار دیا، کچھ نے رات کے آسمان پر روشنیوں کا اشارہ کہا، UFO، مگر کوئی بھی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا کیونکہ لاشیں نہیں ملی، کپڑے زیور خوراک نہیں اٹھائی گئی، گاؤں کے باہر کوئی نشان نہیں ملا، جانور بھی لاپتہ تھے۔ یہ سب فطری نہیں تھا۔ آج اس واقعے کو برسوں بیت گئے، کلا دھارا آج بھی خالی ہے، گھر ویسے ہی کھڑے ہیں جیسے لوگ ابھی لوٹیں گے، دیواروں پر وقت کی دھول ہے، دروازے آدھے کھلے ہیں اور رات کے وقت ایسا لگتا ہے جیسے کوئی قدموں کی چھاپ ابھی بھی موجود ہو۔ کہانی ختم ہو گئی لیکن گاؤں آج بھی اپنے لوگوں کا انتظار کر رہا ہے۔ زندگی کا سب سے بڑا راز یہ ہے کہ وہ کبھی بھی ایک لمحے میں بھی بدل سکتی ہے۔ کلا دھارا گاؤں اس بات کی مثال ہے، کبھی کبھی سچ تاریخ نہیں بناتی، صرف وقت بناتا ہے، اور وقت اس گاؤں میں رک چکا ہے، شاید ہمیشہ کے لیے۔ ناظرین کرام، ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹس ضرور کیجیے گا۔